اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودان نامی بستی قبیلہ غفار میں رہائش پذیر تھے، اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب کے تاجر قافلے شام یا دیگر ممالک سے جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضے میں کر لیتے۔ جندم بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ انہیں جرأت، دانشمندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ انہیں اس بات پر بھی شدت سے افسوس تھا کہ عرب اس وقت عقیدے کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نئے نبی کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، پھر انہیں گمراہی اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم کی ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ آپ ابھی مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔ سنا ہے کہ وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر غور سے تمام حالات کا جائزہ لینا، بالخصوصاً یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اور غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا، اور پھر واپس آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ تو جناب انیس نے بتایا کہ اللہ کی قسم، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا خود وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے عرض کیا کہ پیارے بھائی، آپ کی باتوں سے میرے دل کو تسلی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا آپ میرے خاندان کا خیال رکھیں، میں خود وہاں جا کر صحیح صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بھائی نے کہا کہ میں آپ کے بعد آپ کے اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن آپ کو اہل مکہ سے ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور ایک پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ ہمراہ لیا، اور دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور یہ بات آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے تو قریش ان کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معلوم کیا تو غالباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو، اور پھر میرے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دن بھر اسی خیالات میں پریشان رہے۔ رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ مسجد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے اور گھر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رضامند ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گھر میں خوب خاطر توازن کی، لیکن مکہ آنے کا سبب دریافت کرنے سے گریز کیا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوتے ہی مسجد تشریف لے آئے۔ دوسرے دن بھی یوں ہی گزار دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ نہ دریافت کر سکے۔ رات ہوئی تو پھر مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ دیکھا،
سوچا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہ مل سکی، پھر اسے اپنے ساتھ اپنے ہمراہ اپنے گھر لے آئے اور خوب مہمان نوازی کی، لیکن پھر سے مکہ آنے کا سبب پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے عرض کیا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مکہ آنے کا سبب کیا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری صحیح رہنمائی فرمائیں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں دور دراز کا سفر طے کر کے اس لیے آیا ہوں کہ میں اس ہستی کی زیارت کر سکوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن سکوں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی، اور پھر رازدارانہ انداز سے ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی میرے پیچھے بے دھڑک گھر میں داخل ہو جانا۔ پیارے دوستو، دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے ہمراہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ طے شدہ معاہدے کے مطابق آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصد میں حاضر ہوئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جواب ملا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصد میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے بنیادی عقائد اچھی طرح سمجھا دیے، اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے محبت بھرے انداز میں یہ تلقین کی کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع یہاں کسی کو نہ دینا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں کفار آپ کو قتل نہ کر دے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مکہ مکرمہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور ان قریش کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد گیا کہ دیکھا قریش کے لوگ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور چپکے سے ان کے درمیان جا کر میں کھڑا ہو گیا اور اچانک بلند آواز سے کہا، اے خاندان قریش، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے سچے رسول ہیں۔ ابھی یہ کلمات ان کے کانوں میں ٹکرائے ہی تھے اور انہوں نے مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب ہی تھا کہ میری موت ہو جاتی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس میری حمایت کو اٹھے اور کہنے لگے، عقل کے اندھوں، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے زخموں سے نڈال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصد میں حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے تجھے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے منع کیا تھا۔ میں نے عرض کیا، حضور، یقیناً آپ نے مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ میں دشمنوں کے سامنے جا کر ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں اور یہاں جو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، اپنی قوم کو جا کر بتائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور جب آپ کو یہ خبر ملے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس واپس چلے آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کا سفر کیسا رہا؟
اور اس سفر میں کیا حاصل کیا؟ تو میں نے کہا عزیز بھائی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی میں آپ کے دین کو اختیار کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ پھر ہم دونوں بھائی اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ بھی بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی بیٹا اب میں اس دین کو اختیار کیے بنا رہ نہیں سکتی، اور فوراً مسلمان ہوگی۔ اسی روز یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اسلام کی دعوت دینے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور ان کی دعوت سے قبیلہ غفار کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام بھی قائم کیا گیا۔ قبیلہ غفار کے چند افراد نے یہ کہا کہ ہم تب تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لاتے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ غفار کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہ رب العزت قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ بنو اسلم کو سلامت رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنی بستی میں ہی مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد، خندق، غزوہ رونما ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ہمہ تن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت صحبت میں بے نیاز رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین رہنے لگے، کیونکہ مدینہ طیبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اکثر سے خالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس سے محروم ہو گیا، لہٰذا آپ وہاں سے ملک شام کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق اور خلافت فاروقی میں وہی مقیم رہے، لیکن خلافت عثمانیہ میں دمشق کی جانب کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیے دل دادہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہو چکے ہیں تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، لوگوں پر تنقید شروع کر دی۔ بالآخر حضرت عثمان نے انہیں ربضہ بستی میں جانے کا حکم دے دیا۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اسی بستی میں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان نظر نہ آیا، تو اس نے تعجب سے پوچھا اے ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، ہم اچھا سامان وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ سے مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا اے ابو ذر جب تک اس گھر میں ہے تو یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا گھر کا اصل مالک ہی ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے، یہ رقم آپ کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ تو آپ نے بڑی بے نیازی سے وہ دینار واپس کر دیے اور فرمایا کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مخلوق الحال نظر نہیں آیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 32 ہجری کو ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔